اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین وانذر عشیرتک الاقربین واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین فإن عصوک فقل انی بریء مما تعملون وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ الشعراء جس کے کئی ماہ سے مطالعہ چل رہا ہے، اس کے آخری رکوع کی 8 آیات تلاوت کی گئی ہیں، 213 تا 220۔ ابھی اس میں 7 آخری آیتیں باقی ہیں۔ ان آیت کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں سے شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں، اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سورہ شعراء یہ مکی صورت ہے اور دور متوسط کی ہے، یعنی مڈل پیریڈ کی، 2000 یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 6 7ویں سال کی، جب آپ اپنی دعوت کو پورے زور شور سے پیش کر رہے ہیں پرجوار کے لوگوں میں، اپنے گھر والوں میں، اور دور تک آپ کی دعوت جا رہی ہے، لیکن مخالفت بھی اسی طرح شدت اختیار کر گئی ہے۔ اس سلسلے میں انبیاء کرام کے واقعات بیان کیے گئے، اور اسی سورہ میں تمہید کے بعد سے 7 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہر ایک کی دعوت میں کچھ مخصوص چیزیں تھیں جو بالکل سب میں یعنی مشترکہ تھیں، کامن تھیں۔ اللہ کی توحید کی دعوت، شرک سے مکمل اجتناب، اور اللہ کے نبی کی رسول کی پیروی۔ وہ کہا کرتے تھے فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اس کے عذاب سے ڈرو، اس کو ناراض کرنے سے بچو، اور میری اطاعت کرو۔ ہر نبی یہی کہتا تھا، اور آخرت کی دعوت اس میں بات بتائی گئی، توحید کی، رسالت کی، آخرت کی دعوت۔ اور ہر ایک آیت میں جو ہے ایک چیز بار بار ریپیٹ ہوئی تھی، عزیز الرحیم کی۔ اللہ تعالیٰ زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب یہ آخری رکوع میں اس کے خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے پہلے جو پچھلے ہفتے آیتیں آ چکی ہیں اس میں قرآن پاک کی عظمت بیان کی گئی تھی۔ بار بار اس پہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ یہ بات قرآن پاک جو ہوتا ہے بڑے زور شور سے کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کسی کوئی انسانی تصنیف نہیں ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لفظ نہیں ہے، آپ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بالکل ویسی منوعن حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کو لے کر آپ کو اترے ہیں۔ یہ پچھلے مرتبہ بات آ چکی ہے۔ تو جب یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ڈرا رہا ہے، آخرت کے عذاب سے ڈرا رہا ہے، اور بشارت دے رہا ہے جو مان لیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی پوری دنیا میں چل رہی ویسے انسان اپنی زندگی میں بھی اس کو نافذ کر لے، اس کے لیے بشارتیں ہیں۔ تو اللہ کے انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ بشیر اور نذیر بن کر کے آتے ہیں۔ یہ بات مختلف طریقے سے سمجھائی جا چکی ہے۔ پچھلے ہفتے یہ بات بھی آ چکی ہے، وہ کہا کرتے تھے جیسا کہ یہ جو ہے کوئی بھی شاعر ہو بڑا ہو یا کوئی اور بہت بڑا بولنے والا ہو تو اس کے اوپر جو ہے جن آتے ہیں، شیاطین آیا کرتے ہیں۔ تو کہا گیا کہ نہیں، یہ شیاطین کا کام نہیں ہے، شیاطین کو تو اس سے دور رکھے گا، وہ تو سن بھی نہیں سکتے، جائے کہ اس میں ان کا کچھ کہ کسی طرح کا دخل ہو وہاں پہ۔ یہ بات بھی بیان کی گئی تھی۔ یہ بات بڑی اہم ہے قرآن پاک کے کتاب اللہ ہونے کا، کتاب ہدایت ہونے کا۔
اللہ کی طرف سے، اور مینڈیٹری ہے یہ ہمارے مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن جو مان لے، ہم اللہ پر ایمان لے، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کی کتاب پر ایمان لے، تو ماننا محض ماننا نہیں ہے، بلکہ اس کو اس طریقے سے ماننا کہ اللہ کی طرف سے مینڈیٹری ہے یہ، اس پہ اسی طریقے سے ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ویسے ہی ایمان لانا، جو جس چیز کا حکم دیا گیا اس کو کرنا، جس چیز سے منع کیا گیا اسے رک جانا، تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو یہ تمام باتیں بیان کر دی گئیں، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، سنانا مقصود ان لوگوں کو ہے جو اس وقت مخاطب تھے، اہل قریش۔ تو کہا جا رہا ہے فلا تدع مع اللہ الہا آخر، پس اے نبی آپ کو براہ راست مخاطب کر کے تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو۔ یہ محال ہے، یعنی تصور نہیں کر سکتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی کو بلائیں گے، لیکن بتانا ان کو مقصود ہے کہ تم ہرگز نہیں بلانا، ان کو سنایا جا رہا ہے فتکون من المعذبین، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ کے توحید میں کسی کو شریک کرنا کتنا بڑا جرم ہے کہ بفرض محال اگر اللہ کا نبی بھی یہ کام کر دے، بفرض محال کہا جا رہا ہے، تو وہ بھی عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ ہما شما کون لوگ ہیں؟ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تمام جو صفات ہیں، اس کے ربوبیت کی، اس کی حکومت کی، حاکمیت کی، اس کے رزاق ہونے کے، اس کے رب ہونے کے، اس کے رحیم ہونے کے، اس کے غفور ہونے کے، تمام چیزوں پہ مکمل ایمان ہو، اور اس کو ویسے ہی اس کے ذات میں جو اس کی صفات ہیں، تو وہ اچھا جو نہ کرے وہ شرک کر رہا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے جو عذاب جو ہے، یعنی جو معذبین ہیں، جن کے اوپر عذاب آئے گا، اس میں شامل ہو جاؤ گے۔ پہلی بات کی گئی تھی۔ تو سب سے بڑی دعوت، لوگ نہیں مان رہے، آگے بات آ رہی ہے، اللہ کے نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے، بتانا ان کو مقصد ہے کہ ارے اور کیا ہے، تم بھی نہیں بخشے جاؤ گے، ایسا تم کام کرو۔ یہ ہے توحید۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ سب سے پہلے آپ کی دعوت کے مخاطب اور ہونا بھی چاہیے آپ کے اپنے قریب ترین لوگ۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کے، صفا مروہ سے ہم سب واقف ہیں، جس کے درمیان میں صحیح ہوتی ہے، آپ کھڑے ہو کر کے آپ نے یا صباحا، جیسا کہ وہاں کا اصول تھا، لوگوں کو مخاطب کیا کرتے تھے جب کسی بڑی مصیبت سے آگاہ کرنا ہوتا تھا، اور آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا، وہی لوگ جنہوں نے آپ کو الامین الصادق کا خطاب دیا تھا، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک فوج ہے جو تم پر حملہ کرنے والی ہے، تو تم کیا میری بات مانو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، آپ امین اور صادق ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ بس میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اگر تم اس کے نہیں مانو گے تو تم اس کا تقوی اختیار کرو۔ اس کے الفاظ اور کچھ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے۔ سب کو بلایا گیا تھا، ایک ایک شخص کو نام لے کر کے، اور دعوت کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ کیسے اس کی مخالفت کی جاتی ہے، کہ آپ کی مخالفت میں جو شخص کھڑا ہوا، کون؟ آپ کا سگا چچا ابو لہب، تبا لک، تیرا ستیہ ناس ہو۔ آج کے دن عربی کے الفاظ میں ہے کہ تیرا دھارا دن تیرا ناس ہو، کیا تو نے اسی بات کے لیے ہمیں بلایا تھا؟ اگر آپ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اس قیامت آخرت سے ڈرو، ہم تم اس کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے ڈرو، تمام چیز میں شامل ہے، ایسے ہی بلایا تھا تم نے۔ تو آپ نے سب سے پہلے یہ کام کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو، مختلف احادیث ہے، یہ بخاری کے مسلم کی حدیث ہے، جس میں آپ نے نام لے کر کے یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا عباس ابن عبد المطلب، نام لے کر کے، یا صفیہ بنت عبد المطلب آپ کی پھوپھی، کہ کہا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، میں اللہ تعالیٰ کے ذات میں نہیں بچا سکوں گا، ہاں دنیاوی معاملات میں اگر تم سے کچھ مانگنا چاہو تو مانگ سکتی ہو، آخرت کے عذاب سے اپنے رہے، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا۔ آدمی کسی پہ توکل پڑے ہوئے تھے، وسیلہ اور واسطے کی کوئی گنجائش نہیں، کوئی پکڑوا کے بخشوا لے گا۔ ایک ایک کا نام دے گیا، فاطمہ بنت محمد، اپنی بیٹی کو اس طرح سے مخاطب کیا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی پھوپھی کو ایسے نام لیتے ہوں گے،
صفیہ بنت عبد المطلب، عباس ابن عبد المطلب نام لے لے کے کہا کہ اسی کی ایسے اس پہ آپ نے عمل فرمایا، آپ نے ایسا کیا۔ یہی کام سب کو کرنا چاہیے کہ سب سے پہلا مخاطب اس کے اپنے قریب ترین لوگ ہوں، اس کے اعزا ہوں، اس کے بیوی بچے ہوں، اس کے رشتہ دار ہوں۔ پھر آپ نے دوسرے حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے جس میں کہ آپ نے یعنی مکے کے تمام لوگ وہاں کے سر جو ہے اسی قبیلے سے تعلق ہوتے تھے، تو آپ نے بنی عبد المطلب، بنی لوائے، ابن کعب، سب کے نام لے لے کے آپ نے بیان کا بھی ذکر آتا ہے۔ سب کو صاف بات آپ نے یہی کہی تھی، انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب ترین لوگوں کو ڈراؤ۔ آپ نے یہ کام اس طریقے سے کیا، اور اس کے بعد سے اس سلسلے میں اس کی تفصیل میں بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں کہ ہاں کہ آپ کا زندگی بھر یہی عمل رہا کہ سب سے پہلے آپ نے گھر والوں کو ڈراتے تھے۔ ایک اور اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ جو ہے چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے لیے جو سب سے پہلے مخاطب اپنے اہل خانہ کو کہا گیا، اپنے اقربین کے لیے، اور دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ ظاہر ہے کہ وہ وہاں دور جاہلیت میں بھی حج ہوتا تھا، کعبہ بیت اللہ جو 4000 سال پہلے سے بنا ہوا تھا وہاں حج ہوتا تھا، تو اس حج میں اس کی تمام چیزیں جو حج کے جو لوازمات ہوتے ہیں کہ کوئی پانی کا انتظام کرتا ہے، کوئی دوسرے انتظامات کرتا ہے، کوئی مسافروں کا انتظام کرتا ہے، پہلے بھی حاجی آتے ہوں گے، یہ سارے انتظامات کرنے پڑتے ہیں جہاں پہ بھی زائرین آئیں، تو یہ کہ تمام کی تمام چیزوں کی ذمہ داریاں یہی آپ کے گھرانے ہی کے اوپر تھی، یعنی بنی ہاشم ہی کے درمیان میں تھی یہ سب چیزیں تمام کے تمام۔ تو ان کی وہ حیثیت تھی کہ صرف مکہ مکرمہ میں ہی نہیں، چونکہ یہ لوگ شمال و جنوب کے سفر کیا کرتے تھے جس کا سورہ قریش میں ذکر کیا گیا تھا، تو اس کی توقع تھی کہ اگر یہ لوگ اسلام قبول کریں گے، یہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں گے، تو ان کو دیکھ کر کے جیسا کہ ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے دوسرے لوگ ایمان لائیں گے۔ اسی لیے تمام انبیاء کرام سب سے پہلے اپنی قوم کے بڑے لوگوں کو مخاطب کیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان لانا، باقی لوگ تو فالوورز ہوتے ہیں، تو ایسا بڑے لوگ، اور دوسری ذمہ داری یہ ہو جاتی ہے کہ اگر بڑے لوگ اس سے کسی دعوت سے اجتناب کرتے ہیں اور کچھ نہ کہیں، بعضی آدمی ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو خاموش ہیں، لیکن دوسرا آدمی دیکھتا ہے جو کم پڑھا لکھا بھی ہے، وہ فالو نہیں کر رہے ہیں، وہ چیزیں نہیں کر رہے ہیں، تو ٹھیک نہیں ہوگی، تو وہ پیسیولی لوگوں کو دعوت سے منع کرتا ہے جو بظاہر منہ سے نہیں کہتا۔ اس لیے بڑے لوگوں کا ایمان لانا بہت معنی خیز ہوتا ہے، تو آپ نے یہ بھی یہی طریقہ اختیار کیا تھا۔ اس کے بعد سے آگے کہا جا رہا ہے وَغْفِضْ جَنَاحَكَ لَمِنَ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، آپ کا رویہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو جو آپ کے اوپر ایمان لے آئے، یا آپ کے اہل خانہ بھی تھے، اہل رشتہ دار بھی تھے، اور وہ تمام مومنین اس میں شامل ہیں جو آپ کے یعنی قریبی رشتہ دار تو نہیں تھے لیکن جنہوں نے وہاں ایمان قبول کیا تھا، ان کے بارے میں آپ سے فرمایا جا رہا ہے کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ کے معنی کیا ہوئے کہ یہ کسی کے اوپر جو بالکل یعنی کہتے ہیں کہ پوری تواضع اور یعنی ہر طریقے کی رحمت اور تواضع کے ساتھ میں کسی پہ جھک جانا، اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے والدین کے تعلق سے کہ ان کے اوپر ایسے جھکے رہا کرو جیسے کہ مرغیاں اپنے بچے کو، چوزوں کو پر میں لیے رہتی ہیں، تقریباً وہی الفاظ یہاں پہ استعمال کیے گئے ہیں کہ مومنین کے لیے آپ تواضع سے پیش آئیے، بہت معنی خیز ہے، ایسا رویہ ہونا چاہیے جو قائدین ملت ہو، جو قوم کے سربراہ ہوں، ایک دوسرے پہ جھکے رہیے ایک دوسرے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہر شخص، ہر صحابی ایسا محسوس کرتا تھا کہ آپ مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، سبحان اللہ، کسی کو محسوس نہ ہو کہ کوئی ہمیں درمیان ڈفرینشیشن کیا جا رہا ہے۔ آپ کا رویہ تمام زندگی ایسا ہی رہا مومنین کے ساتھ میں۔ ان کے بارے میں کہا گیا کہ اور یہ کہاں بات کہی جا رہی ہے؟ مکے کے اس دور میں۔ یہ ہے وہ قوت جو فراہم کرتی ہے مومنین میں، یہ تھوڑی سی جماعت ہوتی ہے لیکن مضبوط ہوتی ہے، وہ اپنے اصولوں پہ قائم رہتی ہے، اس کے اوپر مستقیم رہتی، استقامت اس کے اندر ہوتی ہے۔ آپ کے کہا گیا کہ آپ ان کے اوپر تواضع کے ساتھ پیش آئیے، لیکن دوسروں کے بارے میں کہا گیا فَإِنْ عَصَوْكَ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں۔ اس پہ ہمارے مفسرین نے مراد لیا ہے کہ کیا اہل خانہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟
بہت سے لوگوں نے مخالفت کی. ابھی لہب کا ذکر آپ کے سامنے آیا, لیکن عام لوگوں کو بھی اس پہ لوگوں نے شامل کیا ہے کہ وہ لوگ تمام کے تمام لوگ اتنی صاف ستھری, اتنی واضح دعوت آ جانے کے باوجود جو اس سے اجتناب کریں, نافرمانی کریں, اس کو نہ مان کے دیں, ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے فقل, تو ان سے کہہ انی بریء مما تعملون, کہ میں تم جو کچھ کرتے اس سے بری الذمہ ہوں. یاد رہے یہ مکے کے اس دور کی آیتیں ہیں جب کہ ہر طرف سے ظلم زیادتی ہو رہی ہے. اس کے بعد وہ دور بھی شروع ہوا جس میں ابھی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام اہل خاندان کو شعب ابی طالب میں محصور ہونا پڑا تھا. یعنی اتنی آزمائشوں کے دور آئے. ایسے زمانے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے صاف اعلان کر دیجئے کہ میں تمہارے اعمال سے جو کچھ کرتے اس سے بری الذمہ ہوں. جو مومنین ایمان لے آئے ان کے ساتھ رویہ کیا ہے کہ وقفظ جناحک للمؤمنین, ان کے ساتھ بالکل تواضع سے اس سے پیش آئی, اس کے جھکے رہیے, پر کو پھیلائے رہیے ان کے اوپر میں. لیکن جو دوسرے لوگ مان کے نہیں دے رہے, اسو کا تمہاری نافرمانی کر رہے ہیں, اس کو مان نہیں رہے دعوت کو, ان کے بارے میں اسے کہیے کہ میں تم مجھ سے بری الذمہ ہوں. میرے بھائیوں بزرگوں, یہ بات جو ہوتا ہے کسی چیز کا اعلان کر دینا کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا, آپ جو کر رہے ہیں آپ کا معاملہ یہ, جب سوسائٹی پوری کی پوری بگڑی ہوئی ہو مشکل ہوتا ہے. لوگ مخالف ہو جایا کرتے ہیں, آدمی غریب ہو جاتا ہے, غریب اس عربی معنی میں بالکل اجنبی. اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تو کیا کرنا چاہیے. آدمی بالکل اپنے سوسائٹی میں اجنبی ہو کے رہ جاتا ہے. جب اسلامی اصولوں پہ عمل کرے گا, ایک توحید پر ایمان لائے گا, اس کے دعوت کے تقاضوں کو پورا کرے گا, اس پہ استقامت اختیار کرنے کی کوشش کرے گا, تو کہا جائے وتوکل علی العزیز الرحیم. بالکل بے پرواہ ہو جائے ان لوگوں سے, آپ اللہ پہ بھروسہ کیجیے. آپ کی مخالفت میں اتر آئیں گے, طرح طرح کی پریشانیاں پیدا کریں گے, کیا ہے وتوکل, اس پہ توکل کیجیے علی العزیز الرحیم. وہی عزیز رحیم جو بار بار ہر نبی کے بیانیے کے بعد آ رہا تھا, تو وہ العزیز الرحیم غالب ہے, زبردست ہے, جب چاہے بدلہ ان سے لے سکتا ہے, اس کے نالج میں ہر چیز موجود ہے وہ, لیکن وہ رحیم بھی ہے. اس کے رحمت کا تقاضا موقع ان کو دے رہا ہے, سمجھنے کا موقع دے رہا ہے. ہوا بھی ایسے ہی. وہی لوگ مکے میں جو 6-7 سال تک مخالفت کرتے رہے تھے, ایمان لائے. آپ واقف ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں, کتنی مخالفت کی تھی, تلوار لے کے نکلے تھے کہ تمام ہی تمام کر دے, ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ عزیز اور رحیم, اس پہ توکل کیجیے. یہ بہت بڑی قوت فراہم کرتا ہے ایک مومن کو مخالفتوں کے اور طرح طرح کے جو ہے آزمائشوں کے دور سے. وتوکل علی العزیز الرحیم. اب اس کے بعد سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ صحابہ کرام کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کیا تعریف کر رہا ہے. کون ہے وہ عزیز و رحیم جس پہ توکل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے. اس پہ بھروسہ کرو, کوئی تمہارے بگاڑ نہیں سکتا. اپنے وقت پر پورا انتقام لے گا اور حالات کو درست کرے گا. تمام چیز میں شامل ہے. الذی یراک حین تقوم, وہ کون عزیز و رحیم ہے, وہ کون ہے وہ رب, وہی جو تمہیں اس وقت دیکھتا ہے جب تم اٹھتے ہو. حین تقوم کے سے ہمارے مفسرین مراد ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو, یعنی ہم تو نمازوں میں کھڑے ہوتے ہو, راتوں کو تہجد پڑھتے ہو. دیکھیے ایک شخص جب دعوت کا کام کرے گا, دعوت یہی قرآن کی دعوت جس کی بات یہاں کی جا رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے تھے, وہ اس کے راستے میں جو مزاحمتیں آتی ہیں, تو جو اس کو پریشانیاں ہوتی ہیں, اپنی بے-بائیگی کا احساس جو ہوتا ہے, لاچاری کا احساس ہوتا ہے, وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے. اس سے قوت کہاں فراہم ہوتی ہے؟ اللہ کے حضور نمازوں میں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی زندگی میں کتنی مرتبہ آتا ہے کہ آپ خود بھی راتوں کو اٹھ کر کے رات بھر آپ نماز پڑھتے تھے. ظاہر ہے کہ اس میں مراحل ہوتے تھے, اور اللہ تعالیٰ بھی آپ کو اس طرح متوجہ کرتا تھا. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, یا ایھا المدثر قم فانذر. آگے آیتیں آتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف آپ کو متوجہ کرتا تھا, اور آپ خود بھی راتوں میں ہی نہ تقوم کہا گیا ہے, تم راتوں کو قیام کرتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ. آدمی کو معلوم ہو جائے کہ کوئی دیکھ رہا ہے. کون دیکھ رہا ہے؟ وہ جو عزیز و رحیم ہے. الذی یراک, تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے. ہی نہ تقوم, تم راتوں کو تنہائی میں اس کے گڑ گڑاتے ہو, دعائیں مانگتے ہو, اپنے کمزوری کو ظاہر کرتے ہو, اس سے مدد طلب کرتے ہو,
نماز میں تہجد آدمی یہی تو کرتا ہے، اس سے استغفار کرتے ہو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ اس کے معنی یہ لیے گئے ہیں، اور یہی مطلب ہوا کہ ساجدین کے درمیان میں تمہاری نقل و حرکت ہوتی رہتی ہے، تقلب کا، یعنی آپ خود ہی نہیں راتوں کو نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حضور گر گراتے تھے، بلکہ یہ بھی دیکھتے رہتے تھے کہ دوسرے بھی کریں گے۔ دوسرے کون؟ صحابہ کرام۔ تو مکے کی زندگی میں کوئی مسجد تو ایسے قائم نہیں تھی، لیکن لوگ وقتاً فوقتاً نماز پڑھتے رہتے جہاں ان کو موقع ملتا تھا۔ مدینہ منورہ مسجد نبوی میں آپ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ راتوں کو اٹھ کر کے آتے تھے، مسجد ہی سے لگا ہوا آپ کا حجرہ تھا، اور دیکھتے تھے کہ صحابہ کرام اللہ کے حضور گر گرا رہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے کہ ان کی بھی تربیت ہو رہی ہے، وہ بھی اللہ کے حضور گر گرا رہے ہیں۔ وہ یہ ہوتا ہے ماحول اسلامی دعوت کا۔ تو کہا ہے کہ وہی اللہ، اسی رب پہ توکل کیجئے جو تم اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اس کے حضور گر گراتے ہیں، اس کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں کے درمیان پہ نقل و حرکت کرتے ہیں ان کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو بھی دیکھ رہا ہے جو آپ کے ساتھی ہیں، ایمان لے آئے ہیں، اور آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، اس پہ توکل کیجئے۔ اب یہ کتنی بڑی قوت اللہ تعالیٰ فراہم کرتا ہے اس کے ذریعے سے کہ مومن کو، کہ اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے، ان تمام لوگوں کو دیکھ رہا ہے جو اس کے ساتھ ہیں، اس کو چھوڑ دیجیے، توکل کر لیجیے اس کے اوپر میں، وہ غالب ہے، عزیز ہے اور رحیم ہے، سارا معاملہ درست کر دے گا وہ۔ اب تو اس کے لیے اس کے مراحل ہوں گے، اسے وقت لگاتا، اس کی دوسری آیتوں میں اس کی تشریح ہوتی ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے انہ هو السمیع العلیم، پہلے ذکر کیا گیا کہ وہ عزیز اور رحیم ہے، اور یہاں ذکر کیا گیا انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سمیع ہے، سننے والا ہے، اور علیم ہے، جانتا ہے۔ تمام چیزیں جو گزر رہی ہیں، تمام چیزیں جو لوگ کر رہے ہیں، جو پیش آ رہی ہیں، دشواریاں پیش آ رہی ہیں، طرح طرح کی جو مزاحمتیں ہو رہی ہیں، آپ جو دو لوگ رہے گر گرا رہے ہیں، جو دوسرے لوگ آپ کے خلاف کر رہے ہیں، وہ تمام چیزوں کو سن رہا ہے وہ، اور تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کی تلاوت کرتا ہے آدمی، کو بار بار پڑھتا ہے اس پہ، تو اس کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ ہم اس خود کو پڑھتے ہیں، اس کو، ان پہ معنی مطالعے پہ غور کرتے ہیں، اور یہ کیفیت ہم اپنے اندر ہی پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو حالات جیسے بھی مشکل ہوں، جیسے بھی خراب ہوں۔ کس زمانے میں آیتیں نازل ہو رہی تھی کہ آج سے زیادہ مشکل حالات وہ نہیں تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے۔ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کی آیتوں پہ غور کرنے، پڑھنے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ فرمائے، اور ہم سے کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، مزید غور کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اندر وہ ایمان پیدا کرے، وہ اللہ کا تقویٰ پیدا کرے جو اس کا مطلوب ہے۔ اللہ کہتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ، جیسا اسے ڈرنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔